السلام علیکم دوستوں، سلطان علی پرسلان کی اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کامینوس اپنے بیٹے یانیس سے کہتا ہے، بے وقوف انسان، میں نے تمہیں صرف اتنا کہا تھا کہ اعتراف کا جائزہ لے کر آنا، مگر تم نے کیا کر دیا؟ اس پر یانیس کہتا ہے، پہلا حملہ ترکوں نے کیا تھا بابا، ہم صرف اپنا دفاع کر رہے تھے۔ کہ کامینوس کہتا ہے، جس کو تم نے مارا ہے وہ سلطان تغرل کا بھتیجا ہے۔ یانیس کافی غصے کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے ساری لاتا ہے، تبھی کہ کامینوس غصے سے کہتا ہے، کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ سنتے ہی وہ ڈر جاتا ہے اور اپنے سر کو نیچے کر لیتا ہے۔ Lerinden biri Sultan Tuğrul'un yeğeniymiş. Bunun ne demek olduğunu farkında mısın? تبھی وہاں پر جنرل دوکاس اور رومانوس دیوجین آتے ہیں۔ دوکاس کے کامینوس سے کہتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ کامینوس کہتا ہے، پرسکون ہو جاؤ جنرل، ہم تو صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دوکاس کہتا ہے، پرسکون؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ سلجوقوں سے پنگا نہ لینا، اور تم نے جا کر سیدھا سلطان کے بھتیجے کو ہی مار ڈالا۔ جو کچھ تم نے کیا اس سے ہم سب کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے، اور دعا کرو کہ یہ معاملہ شہنشاہ کو خبر ہونے سے پہلے حل ہو جائے۔ اور یہ کہنے کے بعد دوکاس اور دیوجین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کہ کامینوس غصے سے یانیس کی طرف دیکھنے کے بعد اپنے تخت پر بیٹھتا ہے اور نیا منصوبہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر ہم سلطان تغرل صاحب کو دیکھتے ہیں، جو آئینی قلعے کے کماندار کے کامینوس کو پیغام لکھواتے ہوئے کہتے ہیں، جن لوگوں نے بھی ہمارے حسن اور باقی تمام سپاہیوں کو شہید کیا ہے انہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور اپنے پیغام کو مکمل کرنے کے بعد وزیر دستانی کو اس خط کو پکڑ کر پیغام رساں کی طرف بھیجنے کو کہتے ہیں۔ سلطان اسے کہتے ہیں، یہ اعلان جنگ آئینی قلعے کے کمانڈار کے کامینوس کے پاس لے جاؤ تاکہ اسے خبر ہو جائے میں اپنی فوج کے ساتھ اسے مارنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اسے معلوم ہو جائے کہ میں پسینہ نر میں حسن کا انتقام لوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم میرے سلطان۔ امیر کندوری سلطان سے کہتا ہے، میرے سلطان، اب جب کہ ہم بازنطینی کفار کی سرزمین پر دعویٰ بولنے جا رہے ہیں تو آپ ابراہیم جنال کو بھی معاف کر دیں اور انہیں لشکر کی سپہ سالاری سنبھالنے کا موقع دے دیں۔ سلطان جیسے ہی اس کی جانب غصے سے دیکھتے ہیں، امیر کندوری کہتا ہے، میری گردن آپ کے سامنے حاضر ہے میرے سلطان، مگر میں صرف وہی بات کر رہا ہوں جو ہماری سلطنت کے لیے بہتر ہے۔ ادھر ہم مورو قبیلے کا منظر دیکھتے ہیں، جہاں شہزادے حسن کو تدفین کے لیے تیار کر لیا گیا ہوتا ہے۔ قبیلے کے تمام لوگ اور سپاہی اپنے سرداران کے سامنے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ پرسلان اپنے شہید بھائی اور اس کے بعد زلیخا خاتون کو دیکھتے ہیں۔ زلیخا خاتون مسلسل رو رہی ہوتی ہیں اور اس پر اعلیٰ پرسلان قبیلے کے تمام لوگوں اور سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، میں اس سب کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے شہید بھائی حسن اور باقی تمام سپاہیوں کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور اگر میں ایسا نہ کر سکا تو میری تلوار جو سورج، چاند اور ستاروں کے ساتھ چمکتی ہے، اور میرا تیر جو ہوا کو چیرتا ہے، وہ مجھے چیر ڈالے۔ اس پر اعلیٰ پرسلان اور قبیلے کے تمام سپاہی اپنی تلواروں کو فضا میں بلند کرتے ہیں اور اونچی آواز میں کہتے ہیں، یہ آسمان کی طرح صاف ہوگی مگر خون کی سرخی میں ڈوب جائے گی۔ ادھر سلطان تغرل صاحب کا ایلچی آئینی قلعے کے کماندار کے کامینوس کی طرف آ چکا ہوتا ہے اور خط پڑھتے ہوئے اس سے کہتا ہے، میں سلجوق سلطان رکن الدین ابو طالب محمد تغرل ہوں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد بلقی خان کے نظام کو برقرار رکھا جائے گا جب تک یہ آسمان پھٹ جائے اور زمین ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ترکوں کے ناقابل منسوخ قوانین کے مطابق تم تمام لوگوں نے ہمارا جو خون بہایا ہے اس کا بدلہ میدان جنگ میں لیا جائے گا۔ اس پر وہاں کھڑے تمام لوگ جانیس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ کماندار کے کامینوس ایلچی کے پاس جا کر اس خط کو لیتا ہے اور ہاتھ میں مسلنے کے بعد زمین پر گرا دیتا ہے، اور اس ایلچی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اپنے سلطان کو بتا دینا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ایلچی وہ خط اٹھاتا ہے اور ادبانہ انداز میں اس کو چومتا ہے، اور تبھی کہ کامینوس اس کو جانے کو کہتا ہے۔ وہیں کھڑا جنرل دوکاس رومانوس دیوجین سے کہتا ہے، جارجیا کے شہزادے نپارتیا کو بتا دو کہ وہ جلد از جلد اپنے تمام فوج کے ساتھ آئینی قلعے پہنچ جائے، اور اس کے بعد کہ کامینوس سے کہتا ہے، ہم ترکوں سے کاپترون میں لڑیں گے۔ ادھر ہم حسن صاحب کو دیکھتے ہیں، جو خیمے کے اندر بیٹھے چاغری صاحب، اعلیٰ پرسلان اور شہزادے سلمان کے سامنے سلطان تغرل صاحب کا پیغام پڑھتے ہوئے کہتے ہیں، ترکوں کا انتقام لینے کے لیے جنہیں بے دردی سے قتل کیا گیا اور ہمارے پیارے بھتیجے حسن کے انتقام کے لیے فوراً جنگ پر نکلنے کی تیاری کریں۔ ترکوں کے تمام بہادر جوان بازنطینی کفار کے خلاف اس جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ اور خط کے مکمل ہونے کے بعد چاغری صاحب اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، کیا تم لوگوں نے اپنے چچا کا حکم نامہ سن لیا اور جنگ کے لیے روانہ ہو جاؤ؟ اس پر وہ دونوں کہتے ہیں، جو آپ کا حکم جناب۔ ہم دوبارہ آئینی قلعے کا منظر دیکھتے ہیں، جہاں کے کامینوس اور اس کا بیٹا باقی تمام ساتھیوں سمیت قلعے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی قلعے کا دروازہ کھلتا ہے، ایک ٹکلا شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے صلیبی سپاہیوں سمیت قلعے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ کہ کامینوس کہتا ہے، خوش آمدید شہزادے نپارتیا۔ نپارتیا اس کی بات کو آنسونی کر کے محل کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم اعلیٰ پرسلان اور ان کے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، جو جنگ کی تیاری کے لیے تلواروں کو تیار کرتے ہیں۔
اور اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں چلو میرے بہادروں۔ تبھی ہم ان تمام ساتھیوں کی زبان پر یا اللہ کے ذکر کو سنتے ہیں، اور تبھی ہم دیکھتے ہیں شہزادہ اعلیٰ پرسلان، شہزادہ سلمان اور ان کے تمام ساتھی گھوڑے پر سوار ہوئے مورو قبیلے سے جنگ کے لیے نکل چکے ہوتے ہیں۔ دوبارہ ہم کیکامینوس کو دیکھتے ہیں جو قلعے کی دیواروں سے گزرتے ہوئے ایک کمرے کے اندر جاتا ہے، اور تبھی اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو اپنے آپ کو ایک کالے لباس میں لپیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے سر سے کپڑے کو اتارتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ امیر بوزان کیکامینوس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم وہی منظر دیکھتے ہیں جہاں امیر بوزان نے اپنے ساتھی کو خنجر مارا تھا۔ جیسے ہی اعلیٰ پرسلان اپنے سپاہیوں سمیت وہاں سے جاتا ہے، وہ سفید داڑھی والا شخص جو زمین پر لیٹے امیر بوزان کے پاؤں کو پکڑتا ہے اور اس سے کہتا ہے آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جناب؟ امیر بوزان کہتا ہے اگر میں ان لوگوں کی زبان نہ کاٹوں تو وقت آنے پر مجھے ان لوگوں کی گردن کاٹنی پڑتی ہے۔ کیکامینوس امیر بوزان سے کہتا ہے امیر بوزان، میرا وہ پوشیدہ خنجر جو ان قریب سلجوقوں کا سینہ چیر ڈالے گا۔ امیر بوزان کہتا ہے شکریہ کماندار کیکامینوس۔ اور اس کے بعد ہم ایک اور شخص کو دیکھتے ہیں جو اسی طرح ایک کالے لباس کے اندر ملبوس ہوتا ہے اور ایک شخص کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سر سے کپڑے کو اتارتا ہے، اور ادھر ہم امیر کندوری کو دیکھتے ہیں۔ اس کے سامنے کھڑا شخص اپنے دونوں بازو کو پھیلاتا ہے اور امیر کندوری سے مخاطب ہو کر کہتا ہے خوش آمدید امیر کندوری۔ امیر کندوری اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے شکر ہے کہ ہماری ملاقات ہو گئی بھائی جان، اتنے عرصے سے ہم کبوتر کے ذریعے ملکی حالات ایک دوسرے سے ذکر کرتے اور ان کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ اور تبھی ہم پہلی ایپیسوڈ کا منظر دیکھتے ہیں جہاں امیر کندوری ایک کبوتر کی مدد سے پیغام کو بھیجنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ پیغام اسی شخص کے پاس جاتا تھا۔ دوستو میرے اندازے کے مطابق یہ شخص امیر ینال ہے۔ وہ شخص امیر کندوری سے کہتا ہے تم نے مجھے دوبارہ یہاں واپس آنے میں مدد کی کندوری، اگر تم نہ ہوتے تو سلطان تغرل کبھی بھی میری غداری کو معاف نہ کرتے اور نہ ہی مجھے فوج کی سپہ سالاری دیتے۔ امیر کندوری کہتا ہے یہ تو صرف شروعات ہے ینال صاحب، جب آپ پسینر میں دوبارہ سے اپنی طاقت کے جوہر دکھائیں گے تو آپ مستقبل کے جانشین بلکہ سلطان بننے کے بھی قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ امیر ینال کہتا ہے اگر ایسا ہو گیا اور مجھے سلطان کے نام کی مہر مل گئی تو پھر وزیر اعظم کی مہر تمہیں ملے گی۔ ادھر کے کامینوس امیر بوزان سے کہتا ہے تم ایک امیر ہو اور میں گورنر، مگر جب ان قریب ہم اس جنگ میں فتح یاب ہو جائیں گے تو پھر ہم دونوں تخت کے قریب ہو جائیں گے۔ امیر بوزان کہتا ہے مجھے امید ہے کہ ہماری دوستی اور اتحاد ہمارے راستے کو چھوٹے سے چھوٹا کر دے گا۔ کیکامینوس کہتا ہے تمہیں غزنی تخت و تاج تک پہنچانے کے لیے میرے پاس میں جو ہوگا میں کروں گا۔ اور یہیں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ کے اندر ہم وہی منظر دیکھیں گے جو پہلی ایپیسوڈ کے شروعات میں تھا، یعنی میدان جنگ کا منظر ہوگا اور اعلیٰ پرسلان اس جنگ کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ اور اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ جب بھی ایپیسوڈ آئے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچے اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔